جو سامراج ان کو لاتا ہے وہ اپنے کام ان سے کرواتا ہے, اور وہ تھوڑے سے پیسے ہیں پاکستان کے پاس. اگر آپ کا ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا, آج ایک بزرگ کی میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین, ایک بندہ کیمپین کر رہا ہے عمران خان کی پشتوں میں کھڑے ہو کے, ایک جرگہ نماز ایک کٹھ بیٹھا ہوا ہے, وہاں ایک بزرگ کھڑا ہوتا ہے اور وہ عمران خان کی کیمپین کر رہا ہے, اور اس کو وہ کیمپین کرنے کے لیے کہتے ہیں نا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گے تو ننگا ہوتا ہے, اس نے اپنا پیٹ ننگا کیا, اس نے وہ کپڑا اٹھا کے ایسے سب کو زخم دکھائے, اس نے دکھایا کہ یہ میرا آپریشن ہوا, زخم میں نشانات تھے زخموں کے, انہوں نے کہا یہ میرا آپریشن ہوا تھا, وہ جو عمران خان نے ہیلتھ کارڈ دیا تھا ورنہ میں آج مر چکا ہوتا, اس 10 لاکھ روپے سے میرا آپریشن ہوا اور میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپریشن ورنہ نہ کروا سکتا. تو وہ جیتی جاگتی تصویر ہے جو عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے, فلاحی ریاست کی بات کرتے تھے. تو یہ اس دفعہ پہلی بات تو لوگ ووٹ بیچنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں, آج دیکھیں راجہ ریاض الیکشن نہیں لڑ سکا, بیٹے کو اتارنا پڑا ہے. آج لوٹوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, لوگ ان کو منہ نہیں لگا رہے, لوگ آج ان کے سیاسی مستقبل لوگوں نے ختم کر دیا ہے. جو سیاست بندہ کیوں کرتا ہے مجھے بتائیے, دو زیادہ سے زیادہ مقصد ہے سیاست کرنے کے, اوور آل تو 3 ہے, لیکن وہ جو تیسرا ہے وہ تو 5% ہے نا. خان صاحب جیسے چند لوگ ہوں گے جو تیسرا مقصد وہ عبادت ہے, وہ لوگوں کی خدمت ہے, وہ فلاح کا کام ہے, وہ 5% سیاستدان ہے. اور بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, خان صاحب کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ سیاستدان ہیں, تو اس کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. باقی جو 95-98% سیاستدان ہیں وہ سیاست 2 وجوہات سے کرتے ہیں. ایک, وہ اپنی عزت چاہتے ہیں, مقام چاہتے ہیں, سیلف اسٹیم, سیلف ایکچولائزیشن, چودراہٹ, اور دوسرا مال بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جو مال بنانا چاہتا ہے چلیں جی اس سے تو لتھی چڑی نہیں ہے, وہ 40-50% وہ ہے جو ہر طریقے سے مال بنانا چاہتے ہیں, بھلے بےزتی ہو عزت ہو. جو باقی 30-40% ہے وہ عزت کے لیے سیاست کرتا ہے, وہ ضروری نہیں کہ وہ سارے کرپشن کے لیے سیاست میں آتے ہیں. تو اب جب آپ نے ضمیر بیچنا ہے, اس کے بعد جو عوام نے چھترول کرنی ہے آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی, تو عزت تو رہ نہیں گئی. تو سیاستدان سیاست کیوں کرے گا؟ اس لیے میں آپ کو یہ بڑا واضح طور پر بتا دوں, یہ چودھری مونس الائی آ گئے ہیں, یہ آپ کو بتا دیں گے, یہ گراؤنڈ کی سیاست کرتے ہیں, ان کے والد گراؤنڈ کی سیاست کر کے یہاں تک آئے. یہ کوئی ایسا خاندان نہیں تھا کہ وہ فیوڈل تھے, کو انگریز کے نوازے ہوئے تھے. چودھری ظہور الائی صاحب نے گراؤنڈ سے سیاست کی تھی, بہت نیچے سے سیاست کی تھی, اور اوپر پنپ کے انہوں نے یہ پورا درخت کھڑا کیا ان کے خاندان کا. آج چودھری مونس الائی یا ان کے والد یا چودھری شجاعت صاحب یا جو بھی پھل کھا رہے ہیں, وہ ساری ان کی محنت ہے. اور اسی طرح کے حالات ان کے خاندان کے ساتھ کیے گئے تھے کہ جعلی مقدمے, جھوٹے مقدمے, جان سے مار دینے کے حملے, اور مار بھی دیا گیا تھا ان کے لوگوں کو, اور کیا کچھ نہیں کیا گیا. لیکن کیونکہ گراؤنڈ پہ سیاست کر رہے تھے, عزت کے لیے سیاست کر رہے تھے, ہمیشہ دروازے لوگوں کے لیے کھلے تھے, تو لوگ ان کی واپس عزت کرتے تھے. تو سیاستدان 2 ہی کاموں کے لیے سیاست کرتا ہے. تیسرا میں نے آپ کو بتایا وہ بڑے تھوڑے ہیں, ایک عزت کے لیے اور دوسرے مال پانی کھانے والے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو جو عزت کے لیے سیاستدان ہے, جو عزت کے لیے سیاست کرنا چاہتا ہے, وہ اپنا ووٹ کیسے بیچے گا؟ اس کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا چودراہٹ کا, اس کو تو لوگ توئے کریں گے اس کے بعد. تو مجھے ایک تو ووٹ بکتا نظر نہیں آ رہا آصف, اور اگر کسی نے بیچا تو وہ عوام اس کو ایسا عبرت کا نشان بنائے گی کہ وہ شاید اس کو سیاست ہی چھوڑنی پڑ جائے. اب مونس آئے, میں چاہوں گا کہ وہ بات کریں جبران اور علی کے ساتھ, جلسے والا ماحول ہو جائے. ہاں ضروری ہے. ظلم و ستم صفاقی کا, سرکار کی ہر کم صرفی کا, نظام کی اس بدماشی کا, ووٹ حساب کرے گا سب, ووٹ ہی بدلا لے گا. ظلم کا بدلا ووٹ سے, ستم کا بدلا ووٹ سے. جی بیچ میں چلا. اور ایک اور بات, میں کیونکہ بونس آئے ہیں تو میں ایک اور بات کہہ دوں کہ آج ڈی جے نہیں کھیلتے, آج مونا صاحب کو پریشر میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیا ہے, پریشر میں کیوں ہوں گے. ظاہری بات ہے ان کے والد بڑے لیڈر تھے پنجاب کے, وہ کھیل رہے تھے بڑی دیر سے, اس کے بعد یہ انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے, یہ بھی کھیل رہے تھے. اب ان دونوں کو نہیں پتا تھا کہ آنٹی ان دونوں سے بڑی لیڈر ہیں, وہ کیونکہ اپنا کام کرتی تھی گھر کا, وہ اس کام میں تھی نہیں. اب وہ آ گئی ہیں سیاست میں. ان کی آج میں نے تقریر ایک انٹرویو دیکھا نعیم اشرف بٹ کے ساتھ, انہوں نے تو تباہیاں مچا دی ہیں. تو اب حالات کبھی تو ٹھیک ہونے ہی ہیں, انہوں نے کبھی واپس آنا ہی ہے.
لیکن جب یہ واپس آئیں گے تو زمین اس طرح کی نہیں ہوگی واپس. اب وہاں پر ایک اور لیڈر گھر میں سے پیدا ہو گئی ہیں جو پیدا تو تھی, انہوں نے سکہ جما لیا. تو آپ مونا صاحب کھیلیں پریشر میں. آپ ٹھیک ہے. اچھا مونا صاحب بہت بہت شکریہ آنے کا. ایک انسٹرکشن علی اظہر کو 1 منٹ موڈ بناتے ہیں. للیکا جو ہے نا عمران بھائی للیکا وہ بھی ہے, ان سے اظہر اسکرین نیم پوچھ کے ان کو ایڈ کر دیں. موڈ آپ کو ایکسس مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی مونا صاحب, اچھا پہلے تو مجھے بتائیے ٹک ٹاک جلسے کے اسٹیج تک پہنچے کیسے آپ؟ کیونکہ آپ ماڈریٹر ہیں, ویسے بہت ہی کمال کر لیا. یار میں کر نہیں سکتا, مجھے آئیڈیا نہیں ہے وہ ایڈ. اچھا علادین کو پوچھ لیں کال کر کے. علادین کو وہ ان کا نا ہینڈل بتا دوں. ہینڈل بتا دیں, یا اگر آپ ہینڈل لے کے نا علادین کو دے. بس آپ کے آتے ہی ہم 9 ملین ہٹ کرنے لگے ہیں. کوئی 15 سیکنڈ دیو 9 ملین ہو جانا جی. ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسے تو بڑھ جائے گا, کم بہت بڑھے گا. ایسے تو بڑھ ہی جائے گا. میں ویسے بہت زیادہ امپریسڈ ہوں ماشاءاللہ آپ کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے. انبلیویبل کام جو یہ کانسیپٹ آپ لے کے آئے ہیں, ابھی تک یہ باقی پارٹیوں کو سمجھ ہی نہیں آئی. اور جب تک ان کو دیکھیں نا, میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ پی ایم روز اتنا ٹائم کیوں دیتے ہیں عمران خان صاحب سوشل میڈیا کو. ایز پرائم منسٹر میں سوچتا تھا یار بندے کے پاس اتنا ٹائم کیسے ہو سکتا ہے کہ روز انہوں نے سیشن رکھا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, اس کا رزلٹ سب کو نظر آ رہا ہے. اور میاں صاحب اور زرداری صاحب اور بلاول صاحب پچھتاتے ہوں گے یار ہم نے کیوں نہیں دھیان دیا. میں بھی 1-2 پوائنٹس جو امپورٹنٹ ہیں وہ ذرا ڈسکس کر لیتا ہوں. پھر جو شہباز گل صاحب نے والدہ والی بات کی اس پہ بھی میں کامنٹ ضرور دوں گا. بٹ ایک جو اس وقت مسکنسیپشن پھیلایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور اسپیشلی جو ان کے اسپانسرڈ یا ان کے حمایتی جرنلسٹ